السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور ممبر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ ممبر پہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین، اور پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین۔ Now صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین they all were sitting there and they were surprised to see this and they found this strange کہ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ سو آؤٹ آف دیئر سنسیئرٹی دے آسکڈ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 3 دفعہ آمین کیوں کہا جبکہ ایسا پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا؟ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رپلائی کیا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے ایک دعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا۔ نو ہیئرز دا امپورٹنٹ تھنگ، اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین بھی کہتے ہیں۔ تو امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ خصوصی طور پہ جب رمضان آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور انسان جو ہے روزے رکھ رہا ہوتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور تھرو آؤٹ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ سو یہ ایک گولڈن اپارچونیٹی ہوتی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے تمام تر گناہوں کو بخشوا لے۔ سو اس پہ جو ہے جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس پہ اس کو قرض کیا ہے انہوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ اب اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اگر تو جب وہ سیکنڈ اسٹیئر پہ قدم رکھتے ہیں، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، تو جبریل امین دعا فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو سکا۔ اب اس کی ماں باپ کی جو عظمت ہے اس کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی سورہ الاسراء کی آیات میں مینشن کیا ہے، آیت نمبر 323 میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو۔ اور اف کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ وہ آئی رولنگ بھی جو ہوتی ہے، یا ہم سانس بھرتے ہیں، یا اس طرح سے غصے میں مڑ جاتے ہیں، اس طرح کی تمام چیزیں، یہ تمام چیزیں اف میں آتی ہیں۔ اور اس طرح سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے جھڑک کر بات نہ کرو بلکہ احترام اور ادب سے بات کرو ان سے۔ تو اسی طرح سے ہمیں ماں باپ کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، جبکہ آج کل آپ دیکھیں کہ بچے کس طرح سے والدین کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پہ ماں باپ کی بوڑھی عمر کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بڑھاپے میں ماں باپ کو ہم نے اور زیادہ ایکسٹرا کیئر دینی ہے، ان کو خدمت، اور یہ آپ یہ سمجھیں کہ کتنی گولڈن اپارچونیٹی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب ایک انسان کو جنت دے رہے ہیں کہ وہ اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث کنٹینیو ہوتی ہے، اور جب وہ تیسری اسٹیئر پہ قدم رکھتے ہیں تو جبریل امین دعا فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنا اور ان پہ درود نہ بھیجا، اور اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ Now here's again the important thing کہ جو ہم درود بھیجتے ہیں اس کا کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا الٹا ہمیں ہی فائدہ پہنچ رہا ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں ذکر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب درود بھیجتا ہے میرے اوپر ایک دفعہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 10 دفعہ رحمتیں جو ہیں 10 رحمتیں اس پہ نازل فرماتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اسے 10 درجے سٹیٹس میں اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمیں درود بھیجنے کی بھی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب درود میں بہت ساری ٹائپس ہیں، درود ابراہیمی بھی ہوتے ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی محفل میں بیٹھیں، کسی سیٹنگ میں بیٹھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے تو ایٹ لیسٹ ہمیں چاہیے کہ ایک دفعہ کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ اب ان تینوں احادیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے سیویریٹی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تمام جانوں کے لیے رحمت ہیں، ہمارا ارسلناک کو الا رحمۃ للعالمین، تو وہ جو ہیں ان تمام چیزوں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اور آپ ذہن سوچیں ذرا کہ دا بیسٹ آف اینجلس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہ دعا کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیسٹ آف مین کائنڈ وہ اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں کی کتنی امپورٹنس ہے ہماری لائف میں۔ اور جس طرح سے آج کل ہمارے پاس لیلۃ القدر کا ابھی آخری 10 راتیں چل رہی ہیں رمضان کی، تو خصوصی طور پہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدری خیر من الف شہر، کہ قدر کی جو رات ہے، لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ناؤ اب ہم کیلکولیشن کرنے بیٹھے ہیں تو
1000 months are almost equivalent to 83 years. یعنی کہ ایک رات کی میری عبادت جو ہے وہ 83 ایئرس کے ایکویلنٹ ہے. اچھا، اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سو 1000 مہینے ہیں جو 83 ایئرز وچ آر ایکویلنٹ ٹو. سو 83 ایئرز از جسٹ اے پیرامیٹر. وہ ایک منیمم بیئر منیمم چیز ہے. اس سے کتنا اوپر ہے وہ ہم نہیں جانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. سو ایک رات کی عبادت جو ہے وہ مجھے 83 ایئرس کا ثواب دے دے گی. اور ناٹ جسٹ عبادت، بلکہ میں اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں، کوئی بھی اچھا ایکٹ کرتا ہوں، وہ مجھے 83 ایئرس کا بیئر منیمم ثواب عطا فرما رہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہے جو کہ ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے. سو خصوصی طور پہ اس میں آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، چیریٹی کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور اپنے حقوق و العباد کو اچھا کریں. اور لاسٹلی میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ خصوصی طور پہ اب رمضان ختم ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتہ نہیں ہمیں اگلے رمضان تک زندہ رکھیں نہ رکھیں. اپنے اعمال کو ٹھیک کیجیے. جب رمضان سے باہر نکلیں تو نیک اعمال ہم کر رہے ہوں، اور ایک اچھے انسان کے ایک اچھا انسان بننے کی طرف ہم گامزن ہوں. اور لاسٹلی بس یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں، بیکاز ان کو ابھی ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جو کر سکتے ہیں ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، یا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، یا پھر دعا کر سکتے ہیں، سب کریں. اور خصوصی طور پہ ان کو ان تاثراتوں میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم و کرم فرمائے، ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نہ کہ ہم نے جو اپنا اسلام کا ورژن بنایا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، بلکہ اسلام کی ہم پیروی کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، سمعنا و اطعنا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم و کرم فرمائیں گے ہمارے اوپر. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.